میں نے مارچ 1980 سے لے کر اگست 2004 تک 24 سال کا عرصہ ایک ایسے بلوچستان میں گزارا ہے جو اپنے زمانے میں پاکستان کا سب سے پرامن اور پرسکون خطہ تھا۔ یہ بلوچستان کے شدت پسند گروہوں کی ذوالفقار علی بھٹو کے آرمی ایکشن کے بعد ضیاء الحق کی عام معافی کے اعلان کے بعد کا دور تھا۔ اس امن اور سکون کا شاہد صرف اکیلا میں ہی نہیں بلکہ وہ لاکھوں لوگ ہیں جو وہاں رہتے، کاروبار کرتے، دور دراز سنسان علاقوں میں موجود سیاحتی مقامات دیکھنے جاتے اور حسین یادیں لے کر لوٹتے۔ میں نے 18 مارچ 1980 کو بلوچستان یونیورسٹی میں ایک استاد کی حیثیت سے نوکری کا آغاز کیا۔ کسی بھی شدت پسند تحریک میں تعلیمی ادارے سب سے زیادہ متحرک ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ تقریباً 4.25 سال جو میں نے وہاں گزارے میری زندگی کا خوشگوار ترین دور ہے۔ ایسے تمام نوجوان جو پہاڑوں پر چلے گئے تھے، افغانستان کیمپوں میں جا کر ٹریننگ لیتے رہے تھے، یا حیدرآباد بغاوت کیس جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے بنایا تھا اس میں گرفتار ہوئے تھے، یہ سب کے سب واپس آ چکے تھے اور اب تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ کوئٹہ کی فضا لوٹ آئی تھی جس کی یاد میں ہر شخص آنسو بہایا کرتا تھا۔ جتنی ادبی محفلیں، مشاعرے، موسیقی کے کانسرٹ اس عام معافی کے بعد کے دور میں ہوئے، بلوچستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے ہوں گے۔ پورے پاکستان میں عطا شاد کی شاعری اور فیض احمد بلوچ کی موسیقی شناسہ آوازیں بن چکی تھیں۔ اس ماحول کا سحر اتنا تھا کہ جب 1984 میں سول سروس امتحان میں کامیابی کے بعد اکیڈمی کی ٹریننگ کے دوران میری کسی صوبے میں تعیناتی کا مرحلہ آیا تو چونکہ میرا ڈومیسائل پنجاب کا تھا اور اپنے صوبے میں تعیناتی کی پالیسی نہیں تھی، اس لیے مجھے سندھ میں تعینات کر دیا گیا۔ مجھے پنجاب اور سندھ کی بیوروکریسی کا مزاج تحکمانہ، شاہانہ اور شدت کی حد تک آمرانہ مزاج اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے جب ضیاء الحق ہماری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں آیا تو میں نے اسے بلوچستان جانے کی درخواست کر دی۔ میری اس درخواست پر اسے شدید حیرانی ہوئی کیونکہ بلوچستان جیسے قبائلی معاشرے میں شاہانہ افسری والے لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ دوبارہ سوال کیا، میں نے ہاں میں جواب دیا تو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ جناب آفتاب احمد نے کہا اس بندہ صحرائی کا آج ہی نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے۔ یوں ٹریننگ کے بعد نوکری کے اگلے 18 سال میں نے اس عام معافی کے فوائد سے بہرہ مند ہونے والے بلوچستان میں گزارے۔ ایسا محبتوں اور چاہتوں میں ڈوبا ہوا بلوچستان جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بحیثیت ایک انتظامی آفیسر میں نے بلوچستان کے چپے چپے میں نوکری کی ہے، لیکن 2 واقعات میری زندگی کا سرمایہ ہیں، اور میں اگر کسی دوسرے صوبے میں تعینات ہوتا تو ایسی محبت ہرگز نہ ملتی۔ میں 2 سال سبی میں ڈیپٹی کمشنر تعینات رہنے کے بعد جب 1995 میں ٹرانسفر ہوا تو الوداعی تقریبات تو معمول کی بات ہے، لیکن شہر کے لوگ میرے گھر تشریف لائے۔ ایک جمع غفیر تھا، مجھے اپنے جلو میں لیا اور شہر کی سڑکوں میں سے مجھے ایک جلوس کی صورت گزارتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے آئے۔ راستے بھر چھتوں سے پھول نشاور ہوتے رہے۔ دوسرا واقعہ چاغی کا ہے جہاں میں ڈیپٹی کمشنر اور پولیٹیکل ایجنٹ تعینات تھا۔ وزیر اعلیٰ اختر مینگل نے تقریباً 1 سال بعد 1997 میں میرا تبادلہ کر دیا۔ یہ ایک معمول کی کارروائی تھی، لیکن اس حکم نامے پر چاغی کے ہیڈ کوارٹرز نوشکی میں عوام کی طرف سے مکمل ہڑتال کی گئی اور اگلے دن RCD ہائی وے بلاک کر دی گئی۔ شام کو میرے تبادلے کا حکم نامہ منسوخ ہو چکا تھا۔ میں نہ تو ان لوگوں کے قبیلے سے تھا اور نہ ہی ان کی زبان بولتا تھا، لیکن محبت کے زمزمے ایسے تھے کہ آج بھی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اگر ضیاء الحق کی عام معافی کے اعلان نے بلوچستان کو ایک پرامن فضا تحفے میں نہ دی ہوتی تو ایسی محبتیں امٹتیں۔ یہی دور تھا جب بلوچستان میں دور دور تک بجلی پہنچائی گئی اور کراچی سے کوئٹہ شاہراہ مکمل ہوئی اور پورے راستے پر بجلی کی وجہ سے ٹیوب ویل لگے اور پورا خطہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ 50 کی دہائی میں نکلنے والی سوئی گیس جس سے پورا ملک فائدہ مند ہو رہا تھا، اسی دور میں 1984 میں کوئٹہ شہر اور بلوچستان کو ملی۔ عام معافی سے پہلے ایسے تمام ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں فائل یہ کہہ کر بند کر دی جاتی تھی کہ علاقے میں بد امنی ہے، شدت پسند کام نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کام کا آغاز نہ کیا جائے۔ بلوچستان میں 1973 کی بغاوت ایک عام بغاوت نہ تھی، اس کی نظریاتی بنیادیں 1920 میں اس کانفرنس میں رکھ دی گئی تھیں جو سوویت یونین نے باکو میں بلائی تھی اور جس میں ایک بلوچ وفد بھی شریک ہوا تھا۔ بلوچستان کے بلوچ، پشتون اور بروہی اس قوم پرست کمیونسٹ بغاوت میں برابر کے شریک تھے۔ صوبہ سرحد کے قوم پرست اور روس نواز کمیونسٹ رہنما بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے، یہاں تک کہ سندھ سے محمد علی تالپور اور پنجاب سے نجم سیٹھی اور ان کے کئی ساتھی بلوچستان کی اس مسلح جدوجہد میں مسلح طور پر شریک تھے۔ اس مسلح بغاوت میں افواج پاکستان اور پیرا ملٹری فورسز کے 3000 افراد نے دائمی اجل کو لبیک کہا۔ 5300 بلوچ، پشتون اور بروہی متحرک لڑنے والے جاں بحق ہوئے تھے اور 16000 عام شہری جان سے گئے۔
تقریباً 25,000 انسانوں کی جان کی قربانی کے بعد جب ہوش آیا، عام معافی دی گئی تو لوگ سب اپنا زخم بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہتے رہے۔ اور پھر 26 اگست 2006 کو نواب اکبر بگٹی ہماری نا تجربہ کار، انا پرست اور ناسمجھ اسٹیبلشمنٹ کے بلوچستان کی مخصوص سیاسی قیادت کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت کر دیے گئے اور سارا امن غارت ہو گیا۔ نواب بگٹی 15 فروری 1973 کو اس وقت بلوچستان کے گورنر لگے تھے جب عطا اللہ مینگل کی حکومت کو بھٹو نے توڑا تھا اور وہاں مسلح جدوجہد شروع ہوئی تھی۔ نواب بگٹی نے بحیثیت گورنر ہتھیار ڈالنے پر عام معافی کی پالیسی کا اعلان کیا تھا اور مختلف علاقوں میں امن ہونے لگا تھا۔ نواب بگٹی کے اس فارمولے پر جب 5 جولائی 1977 پر عمل ہوا تو اس کے بعد 26 اگست 2006 تک کے 19 سال بلوچستان کے امن و سکون کی گواہی دیں گے۔ حالانکہ اس تمام عرصے میں بلوچستان کی 2 سرحدوں پر انقلابات ہی انقلابات برپا ہو رہے تھے۔ ایران میں آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا اور ساتھ ہی افغانستان میں پہلے روس کی افواج داخل ہوئیں۔ مجاہدین کی جنگ، ان کی فتح، پھر آپس کی لڑائی، طالبان کا عروج، 11 ستمبر، امریکہ کی مداخلت، یہ سب کچھ ہوا، لیکن بلوچستان کے عوام پر عام معافی کے اعلان کا اس قدر گہرا اثر تھا کہ ہزاروں کلومیٹر ایرانی اور افغانی سرحد کے پار سے ہونے والے حادثات بلوچستان کے امن کو تباہ نہ کر سکے۔ اس عام معافی میں کامیابی کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ ریاست نے اپنے 3,000 مرنے والوں کے دکھ کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا اور بلوچ قوم پرست بھی اس بات پر مکمل راضی تھے کہ ہم اپنے 5300 نوجوانوں کا خون بھول جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آگ لگانے، بھڑکانے اور سازشوں کا تار پود پھیلانے والا میڈیا اور ایسے اینکرز موجود نہیں تھے جو شر انگیزی کے لیے بار بار یہ سوال اٹھاتے پھرتے کہ پہلے ان 16,000 عام شہریوں کے والدین سے تو پوچھو کہ جن کے پیارے مارے گئے۔ سب کچھ پرسکون طریقے سے ہو گیا اور جس کے نتیجے میں بلوچستان نے اپنے سر پر امن کی چادر تان لی۔